تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجر مبارکہ سے باہر تشریف لائے، صحابہ اکرام کی جماعت بیٹھ کر انبیاء اکرام کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک صحابی اٹھ کر بولتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا شان عطا کی ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، اور ایک صحابی کہتے ہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا مقام دیا، ابراہیم کو خلیل بنایا، اور ایک صحابی کہتے ہیں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا شان دی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں صحابہ اکرام کی گفتگو، اور حضور کہتے ہیں صحابہ جو تم کہہ رہے ہو میں سن رہا ہوں، تم نے ہاں حق کہا، سچ کہا، تم نے اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مگر سنو انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں فخر نہیں کرتا ہوں۔ اس حبیب کی امت میں پیدا ہوئے، اس سے بڑا احسان کیا ہونا ہے؟ اور حضور یہاں کہہ رہے ولا فخر، مجھے فخر نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کی انکساری عاجزی، یہ آپ کو فخر نہیں ہے، ہم غلاموں کو فخر ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں، بول کر ہمیں فخر ہے حضور پاس، ہم جس بات پر ناز کرتے ہیں وہ غلامی پر ہی ناز کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں فخر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ولا فخر، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ سوچے جو اس مقام پر فخر نہیں کرتا، اللہ نے اس نبی کا کیا مقام رکھا ہوگا۔ تو آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو رضا کے طلبگار تھے، اللہ ان کی رضا کا طلبگار تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ نے ایسی شان سے حضور کو دنیا میں بھیجا ہے۔ جو آج لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا ذکر کرتے ہو، کیا بات ہے، کیا دوسرے انبیاء نہیں گزرے جو تم ان کا نہیں کرتے، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا چرچا مناتے ہو؟ آدم کا میلاد نہیں مناتے، عیسیٰ کا میلاد نہیں مناتے، موسیٰ کا نہیں مناتے، کیوں حضور کا مناتے ہو؟ تو اللہ نے ہمیں حضور کے امت میں پیدا کیا ہے، اس لیے ہم میلاد مناتے ہو۔ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم لے جا کر حضور کو خدا سے ملا دیتے ہو۔ ارے بدبختو، تمہیں یہ بھی جاننا ہوگا جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، جو مصطفیٰ ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم میلاد منا کر بتاتے ہیں کہ حضور کو ہم بشر مانتے ہیں، اس لیے میلاد مناتے ہیں۔ اہل سنت الجماعت جو مقامات جس کو دینا ہے اسی کو مقام دیتی ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، دوسرے مقامات نہیں ملیں گے دوسرے جماعتوں میں، مگر اہل سنت الجماعت میں ہر ایک کا مقام ایک رکھا گیا ہے۔ کوئی رسول ہے اس کا مقام الگ ہے، کوئی نبی ہے اس کا مقام الگ ہے، صحابہ ہے ان کا مقام الگ ہے، خلفائے راشدین ہے ان کا مقام الگ ہے، عشرہ مبشرہ ہے ان کا مقام ہے، غوث اعظم ہے ان کا مقام ہے، غریب نواز ہے ان کا مقام ہے، بندہ نواز ہے ان کا مقام ہے، بابا یوسف الدین ہے ان کا مقام ہے، یوسف الدین شریف الدین ہے ان کا مقام ہے، بابا شرف الدین ہے ان کا مقام ہے۔ ہم ایک کو ہر ایک کا ایک مقام دیے رکھیں، نہ ان کو ان کے مقام پر لکھ جاتے ہیں، نہ ان کو ان کے مقام پر لے کر آتے ہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہم، ان کو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، اور اولیاء اللہ کو رضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو ہر ایک کا ہم نے الگ مقام رکھا ہے، اللہ نے جو مقام جس کو دیا اہل سنت والجماعت وہی مقام دیتی ہے۔